تو یہ زبردستی اپنے اوپر انہوں نے فٹ کیا ہوا ہے کہ ہم سب اشرف المخلوقات ہیں، چلیں پھر ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو ابو جہل پھر جبرائیل امین سے بہتر ہو گیا. جو کہتے نا آدم کو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے تو آدم افضل ہو گئے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ سواد میں بتایا ہے کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا. کیونکہ ایک اسکالر نے کہا تھا یہ جب نطفے کی بات ہوئی تھی تو جسم کی بات ہوئی تھی، جب روح کو کہتے ہیں تو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. نہیں، میں یہ کہیں کوئی اشرف المخلوقات نہیں کہتا. اور اس وقت کے وعدے علی بن ابی طالب نے، ابو دردہ نے کہہ دیا تھا کہ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں سامنے کھڑا تھا میرا اپنے رب کی. یہ دو صحابی ہیں جن کی ریکارڈڈ ٹیسٹمنی، اور آپ کو بھی یاد آ جائے گا انشاءاللہ، فکر نہیں کریں، آ جاتا ہے یاد. الافسانی مراقبے میں بیٹھے ہوئے اور باقی کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے سامنے، مراقبہ چل رہا. اتنے میں دروازہ دھاڑ سے کھلا اور غلام آیا اور کہتا ہے شیخ گھر کی چھت گر گئی، آپ کے بیوی بچے مر گئے. انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا الحمدللہ اور آنکھ بند کر لی. آپ 40 سال کے ہوں گے، I don't know how old you are. آپ کو اپنے دوست سے چورے لگنا شروع ہو جائیں گے، آپ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں گے، خاموشی طاری ہو جائے گی آپ کے اوپر. یہ ایسا ہے کوئی مشین اللہ نے بنائی ہے، خود چیخ کے بتا رہی ہے کہ کدھر سے آئی ہے. سر کوشچن میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ناپاک چیز سے پیدا کیا گیا انسان کو، جبکہ دوسری طرف اللہ پاک انسان کو اشرف المخلوقات ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو ان بٹوین ایسا کیا مل رہا ہے انسان کو کہ وہ ایک ناپاک چیز کے درجے سے مطلب اشرف المخلوقات کے اس پہ جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے اس کی بہت ویٹیج ہے، بہت ورتھ ہے اس کی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب ایسا کیا ہو رہا ہے یا مل رہا ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈفرینس کریٹ ہو رہا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ جو اشرف المخلوقات کا لفظ ہے نا، یہ زبردستی ڈالا ہوا ہے پاکستان میں. یہ دنیا کے کسی اسکالر نے نہیں یوز کیا سوائے پاکستانی اسکالرس کے، اور کیا ہے تو اسے پوچھے کہاں ہے پروف، کدھر لکھا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ کہیں تو لکھا ہوگا یہ لفظ. ویئر از اٹ ریٹن؟ یہ زبردستی نہ یہ منصب پہ پہنچ جائیں کہ جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان کوئی کمتر چیز ہے، مگر میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رینک نہیں دیا جو ہم نے زبردستی رکھ لی. ہم نے نبی علیہ السلام کے رینک کو نا، جو مقام محمود کا رینک ہے، جو کہ ٹاپ آف دا ٹاپ رینک ہے، تمام مخلوقات کا تمام تر اعلیٰ درجے نکالنے اور سب سے اوپر مقام محمود ہے وہ نبی علیہ السلام کا. ہم زبردستی نبی علیہ السلام کے اس مقام محمود سے نا ترکہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی بڑی چیزیں، ہم کوئی چیزیں نہیں ہیں. یاد رکھیے گا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ میں نے تمہیں، اور بنی آدم سے ڈائریکٹ یا بنی آدم کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے، اسٹارٹ یہ سے، اور آئی تھنک آیت نمبر 70 ہے کہ ہم نے تمہیں بڑی جگہوں پہ برتری دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کافی مخلوقات سے، زیادہ تر مخلوقات سے تمہیں بہتری بنایا ہے. کثیر ممن خلقنا، زیادہ تر. تو میرے نا پاکستان میں نا یہ میں پھر نام لینا شروع کر دیتا ہوں. لاہور میں میرا ایک سیشن ہو رہا تھا جہاں پہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے چھوڑے آپ دیوبندی تھے یا بریلوی تھے. ہی سیڈ کہ نہیں، کثیرم قرآن میں جب کثیرم آیا نا تو وہاں پہ کلو کا سیگا لگے گا. پھر میں نے ان کو ثبوت دیا، کدھر لگاؤ نظرہ، میں نکالتا ہوں کلو کے سیگے بھی اور کثیر کے بھی، آپ ہر جگہ فٹ کر کے دکھائیں. یہ زبردستی کیوں کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ جہاں دل چاہ کثیرم میں کلو کا سیگا لگا دیا. تو یہ زبردستی اپنے اوپر انہوں نے فٹ کیا ہوا ہے کہ ہم سب اشرف المخلوقات ہیں، چلیں پھر ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو ابو جہل پھر جبرائیل امین سے بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میرے ماموں چھوڑے ابو جہل کو، میرے چاچا، میری پھپھو، آپ کی پھپھو، اب جبرائیل امین سے بہتر ہے. یہ زبردستی کیا اشرف المخلوقات کے ٹائٹل لے کے بیٹھے ہوئے. انڈرسٹینڈ، ابو لہب بھی انسان ہے اور اولیاء کرام بھی انسان ہے، ٹھیک ہے. کردار جو ہے نا، کردار یہ بتائے گا کہ کون اشرف ہے، کون اعلیٰ ہے تو کون ادنا ہے، کردار بتائے گا. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس چیز سے بنایا ہم نے، اپنی اوقات نہیں جانتا، وہ کس بات کے اوپر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. سوچیں صحیح کہ اس پورے کانٹیکس میں کہ کبر کی وہ کبر اور مخلوق یہ دونوں کمبینیشن میں کیسے ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کانٹیکس میں یہ بات کی کہ مخلوق اور کبر یہ ایک جملے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ نے کبھی سوچا نہیں ایز اے مین، ایز اے مسلم مین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو متکبر بول رہے ہیں، کیونکہ خالق اور کبر ایک ہی جملے میں موضوع ہیں. مخلوق اور کبر ایک ہی جملے میں موضوع ہو نہیں سکتے. مطلب ایک مخلوق کی کیا اوقات کہ وہ کبر دکھائے؟ کوئی بھی مخلوق ہو، چھوڑے ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں،
ٹھیک ہے, کوئی تو ہے نا, کوئی مخلوق تو اللہ نے کہا نا کثیروں کے اوپر کوئی تو نہیں, کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو کوئی شک ہونا کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کا کیوں ریفرنس دیا, اور میں سورہ سواد کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو, سورہ سواد پڑھ لے. اور جو کہتے ہیں نا آدم کو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے تو آدم افضل ہو گئے, تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ سواد میں بتایا ہے کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا, ٹھیک ہے, کیا کہا تھا, پڑھیں ذرا سورہ سواد میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدم سے پہلے بھی مخلوقات تھیں اور انسانوں کے بعد بھی مخلوقات اللہ نے بنانی ہوگی. ان میں سے کیا کوئی بہتر ہے, کیا کوئی کمتر ہے, یہ اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے خود شیطان سے کہا, میں بتاتا ہوں جو سوچ رہا ہے, کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا, یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو, تو کیا متکبر ہو گیا, میں تو خالق ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, متکبر اور خالق ایک چیز ہوتی ہے, اللہ ہے خالی متکبر. اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں بتا رہے ہیں, کس کو, شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ تو کیا متکبر ہو گیا, یا پھر تو کوئی عالین میں سے, کوئی اور مخلوق میں سے جو کہ اس سے ہی بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن پاک میں, ٹھیک ہے. اب یہ جو سورہ بنی اسرائیل پہ کثیروں پہ کلو کا مقدمہ رکھ کے میرے اوپر بیٹھے ہوئے, آپ ان سے کہیں پھر وہ عالین بتا دیں وہ کون ہے. سو I'm not trying to tell you کہ ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں. آپ کا یہ سوال نہیں ہے, آپ کا سوال یہ ہے بیچ کی سٹیج کیا ہے. سمجھ لیں ہم اشرف المخلوقات ہے, سمجھ لیں مجھے کچھ نہیں جاتا, مجھے نہ ملتا ہے کچھ نہ جاتا ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب اصل میں تو وہ والے لوگ ہیں. جب سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ظلومن جہولا انہ کان ظلومن جہولا, کہ انسان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالم اور جاہل تھا جب وعدہ کر رہا تھا کھڑے ہو کے کہ مجھے دے امانت میں پوری کروں گا, ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ سورہ احزاب میں ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. ساتھ ہی اگلی آیت پڑھیں سورہ احزاب کی, اس سے فوراً اس کے آگے فوراً بات کیا ہے کہ منافقین کے لیے عذاب اور مومنین کے لیے توبہ. اللہ تعالیٰ توبہ کا مطلب وہ نہیں جو اردو والی توبہ, توبہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے اللہ خود مل جائے گا آپ سے, اللہ تعالیٰ اور مخلوق مل جائے گی. مطلب جیسے کہ اکٹھے ہو گئے, اکٹھے کا مطلب ہے ایک ہی جگہ آ گئے, مطلب کوئی درجہ نہیں بڑھا مخلوق کا, مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب آ گئے, یتوبو کا مطلب. تو وہ صاف ہی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سورہ احزاب کی دو آخری آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو, جس میں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ تو, کیونکہ ایک اسکالر نے کہا تھا یہ جب نطفے کی بات ہوئی تھی تو جسم کی بات ہوئی تھی, جب روح کو کہتے تو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. نہیں, میں یہ کہیں کوئی اشرف المخلوقات نہیں کہتا, جسم اور روح اکٹھے کر دیں یا الگ الگ کر دیں, یہ اعلیٰ اور ادنا کا کوئی سیگا نہیں لگائیں گے آپ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح کو کہا ہے ظلومن جہولا. اس وقت تو جسم بنا ہی نہیں ہوا جب سورہ احزاب کی بات ہو رہی. جب سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, کہ ہم نے آسمان کو دے دی امانت, اس نے کہا نہیں چاہیے, پہاڑ کو دے دی نہیں چاہیے, سماوات کو دی نہیں چاہیے امانت, ہم سے نہیں بوجھا. اس وقت کہاں انسان بنا ہوا ہے, ابھی تو آدم علیہ السلام کی کریشن ہی نہیں ہوئی, جسم تو نہیں بنے ہوئے ابھی تو ارواح کا ٹائم چل رہا ہے. تو روح کو اللہ تعالیٰ نے کہا, کیا کہا انہ کان ظلوما جہولا, کہ اس کو تو پتہ, یہ اتنا ظالم اور جاہل ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کس لیے یس بول رہا ہے. یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے, توریت میں نہیں آئی آیت, نہ انجیل میں. خیر انجیل تو بچی نہیں نا, انہوں نے پتہ نہیں کیا ایک خود ہی کتاب بنائی ہے پال نے, نہ قرآن میں نہ توریت میں آئی نہ انجیل میں آئی. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیا کہ تمہیں بتا دے کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی. کہیں تمہارا جو فلسفہ آگے تک جائے گا نا تو پکڑ لو, سورس سے بتاتا ہوں کہ جب کچھ نہیں تھا تو میں اور تم تھے, صرف ایلیمنٹس کریٹ ہوئے تھے, میں نے خالی سورسنگ کی ہوئی تھی. تمہاری بھی سورس میرے پاس تھی, پتھر کی بھی میرے پاس تھی, آسمانوں کی بھی سورس میرے پاس تھی, ہر چیز کی سورس میرے پاس ہے. جس چیز کو میں نے ابھی کن کیا کہ آگے کرنا, اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ پلان ہے, اور ان سب نے کہہ دیا کہ نہیں یا اللہ یہ ہم سے نہیں ہونا, اور یہ اٹھ کے آ گیا تھا کہ ہاں جی میں نے کرنا ہے کام. میں اور آپ تھے اس وقت, اور اس وقت کے وعدے علی بن ابی طالب نے, ابو دردہ نے کہہ دیا تھا کہ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں سامنے کھڑا تھا میرا اپنے رب کی. یہ دو صحابی ہیں جن کی ریکارڈڈ ٹیسٹمنی, اور آپ کو بھی یاد آ جائے گا انشاءاللہ, فکر نہیں کریں, آ جاتا ہے یاد اندر سے نا, ساری آوازیں اس طرف ڈائریکٹڈ ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے ادھر, وہ آئے کیوں ادھر, ہم اتنی تفریق ہے باقی کی مخلوقات اور ہم میں, اور یہ سب کی سب ڈائریکشن اس طرف کیوں چل رہی ہے. یہ سب کا سب پرپز آف لائف وہیں سے اس آیت سے نکالا جا رہا ہے. ظلومن جہولا کیوں, کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا یس بول رہا ہے جہولا, اور یہ اپنے اس طاقت سے بھی اوپر کا وزن اٹھا رہا تھا ظالم. اب میں کیوں یہ کامبو لگا رہا ہوں سب چیزوں کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سارے انسان ظلومن جہولا ہو گئے. پھر نہیں, انبیاء تو ظلومن جہولا نہیں ہے, اولیاء تو ظلومن جہولا نہیں ہے, صدیقین تو نہیں ہے, شہداء تو نہیں ہے, ظلومن جہولا نہیں ہے. مگر زیادہ تر لوگ ہیں تو
تو اشرف المخلوقات جنرل ٹائٹل نہیں دیں گے آپ. وہ والے لوگ ہیں پھر کہ جنہوں نے یہ راستہ پورا ٹریجیکٹری کا کریکٹر ایلیمنٹس اپنے ایٹریبیوٹل سٹرکچر میں پورے سٹرکچر کیے ہوئے تھے, اور جیسا ہوا تیز چل رہی تھی یا ہوا آہستہ چل رہی تھی, ان کا کریکٹر نہیں ہل رہا تھا. بچہ قربان ہو رہا تھا یا غیر قربان ہو رہا, ان کا کریکٹر نہیں ہل رہا تھا. پیسے جا رہے تھے یا آ رہے تھے, ان کا کریکٹر نہیں ہل رہا تھا. مجدد الافسانی نا مراقبے میں بیٹھے تھے. اب میں پیر فقیر کی طرف نہیں جا رہا ہوں, اس طرف مت جائیں. پاکستان میں تصوف نہ فالو کیا کریں, جو کہتا ہے نا اس کو بھی کہہ دیا کریں گے تیرے لیے حرام ہے, اگر ویسے حرام نہیں بھی ہے تو. مجھے پتا ہے تصوف حرام نہیں ہے, یہ میں ڈسکلیمر پہلے دے دوں. مجدد الافسانی مراقبے میں بیٹھے ہوئے اور باغی کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے سامنے, مراقبہ چل رہا. اتنے میں دروازہ دھاڑ سے کھلا اور غلام آیا اور کہتا ہے شیخ گھر کی چھت گر گئی, آپ کے بیوی بچے مر گئے. انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا الحمدللہ, اور آنکھ بند کر لی. غلام دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے, بہرحال ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یار ان کو نہیں کوئی فرق پڑا تو مجھے کیا فرق پڑا. بھاگ گیا. 15-20 منٹ بعد دوبارہ آیا اور خوشی سے شیخ خبر غلط تھی, وہ بیوی بچے بچ گئے بس, اور نقصان بہت ہوا. آنکھیں کھولی مجدد الافسانی نے اور کہا الحمدللہ, اور آنکھیں پھر بند کر لی. یہ بہت ضروری واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں, ریلیونٹ ہے. مراقبے کے بعد اسٹوڈنٹ نے کہا شیخ سمجھ نہیں آیا کچھ, یہ کیا ہوا ابھی, کیا یہ دنیا کے تمام تر معاملات ہم پہ اثر نہ کریں؟ تو انہوں نے کہا نہ کریں. تو انہوں نے کہا تو پھر آپ نے یہ کیا کیا ابھی؟ جسے میں نے بھی یہی دیکھا, ابھی میں نے بھی یہی دیکھا کہ تیاری پوری ہے کہ نہیں. جب پہلی دفعہ غلام نے آگے خبر سنائی تھی نا کہ سب بیوی بچے میرے مر گئے, تو میں نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا کہ کہیں افسوس تو نہیں ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ افسوس نہیں ہوا تھا, اللہ کی چیز تھی. یہ تقدیر اللہ نے جو لکھی ہے وہی ہوگی, اللہ کی چیز تھی, لے لی. میں نے افسوس, اب میرے اندر افسوس نہیں آیا, تو میں نے کہا الحمدللہ. اور پھر دوبارہ جب خبر آئی, غور سے سنیں اس بات کو, جب دوبارہ غلام آیا اس نے کہا کہ شیخ کوئی نہیں مرا, تو میں نے پھر اندر جھانک کے دیکھا کہ کہیں خوشی تو نہیں ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ نہیں ہوئی تھی. جب دیکھا کہ نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا الحمدللہ. Now میں آپ کو پتا ہے تصوف کی ایگزامپل زیادہ نہیں دیتا ہوتا, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ دیٹ پریسیڈنس کہ اس طرف جائے یوتھ اسپیشلی. آپ کے کوشچن کی ریلیونس میں نے ہوگا کہ تزکیہ جب ہوتا ہے نا, تزکیہ تو آپ کے رینک اوپر تب جاتے کہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ مبرہ ہو جاتے ہیں, آپ برات کرتے ہیں ان معاملات سے کہ جو عام سے بندے پھر اتنے چھوٹے لگنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کی خوشیاں چھچوری لگنا شروع ہوتی ہیں. آپ کو, آپ 40 سال کے ہوں گے, I don't know how old you are, آپ کو اپنے دوست چھچورے لگنا شروع ہو جائیں گے. آپ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں گے, خاموشی طاری ہو جائے گی آپ کے اوپر. یہ ایسا کوئی مشین اللہ نے بنائی ہے, خود چیخ کے بتا رہی ہے کہ کدھر سے آئی ہے. سمپل. نبی السلام نے کہا جس کو 40 سال تک ہدایت نہیں آئی پھر نہیں آئے گی. سوچیں 40ویں سال میں کیا ہو رہا ہے. ایگزامپل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ دنیا میں نہ کہیں پہ کچھ ہو جانا, یہ دنیا کچھ اور چیز, یہ illusion ہے, ادھر نہ پھنس جانا, کہیں اور کا ویژن بنا رہنا دنیا میں. علی بن ابی طالب نے کہا کہ دنیا اور آخرت کی مثالیں سے کہ آخرت پانی اور دنیا کشتی, دنیا پانی اور آخرت کشتی, کہ رہنا آپ نے دنیا کے اندر ہی ہے, مگر گھسو گے تو مارے جاؤ گے. اوپر رکھو, کیونکہ اس کے علاوہ کشتی کا مقصد کوئی نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو کشتی پانی پہ چلے گی. So you are going to keep yourself afloat, however cannot let a drop of it inside you. You have to live within the world but not inside this world, okay, or the other way around. So I hope this is enough of a multi-dimensional facet of the answer I gave you. کہ کس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تھرو بتا دیا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ کو ظلوماً جہولا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ نے بتایا کس طریقے سے نطفے کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور ہم نے زبردستی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات, اور آیت کون سی لا رہے ہیں, فی احسن تقویم, ٹھیک ہے, خلقنا الانسان فی احسن. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو بھی, ہم نے اللہ کی ہر چیز ہی احسن تقویم ہے, صرف انسان نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا زبردستی نہ فٹ کرے, اور نبی علیہ السلام کے درجے اپنے اوپر نہ, اپنے خود نہ انجوائے کرے. نبی علیہ السلام نے جو لیول اچیو کیا ہے وہ تمام مخلوقات کے اوپر کا ہے. وہ irrelevant ہے ڈسکشن کہ انسانوں کے نیچرل بورن بائی برتھ کوئی ایسا گفٹ ہمیں زبردستی ملا ہو. اور اگر کوئی آپ سے کہنا انسان اشرف المخلوقات ہے تو بس یہی پوچھا کریں کہ ابو جہل یا ابو لہب, پھر اب جبرائیل امین سے اوپر کی چیز تھی نا, ٹھیک ہے. سو یا پھر چلیں وہ تو کافر تھے, میں عام مسلمان کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی بس نے کلمہ پڑھ لیا جبرائیل امین سے اوپر ہو گیا, کہ کیا بچوں والی بات ہے. سو اٹس اے بگر پرابلم. اور دوسری ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے, نبی صاحب نے شاہ فرمایا کہ
ایکچولی یہیں پہ جواب ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کوئی ایسی چیز بھی آئے جو پیرالل تھاٹ پروسیس کریٹ کر دے. سو یہ حدیث بعد میں کبھی کسی اور ریلیونس میں ضرور سناؤں گا.